الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ ہم دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی جستجو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور ہم دین اسلام پڑھنے کے لیے ایک انداز کے ساتھ ہم اس کورس کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ ہر علم سے اوپر، ہر کتاب سے اوپر کتاب اللہ ہے۔ سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو ہمیں بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تعداد ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہیں جو قرآن پاک صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، ان کی تجوید نہیں ہوتی، ان کے مخارج نہیں ہوتے، ان کے حروف کی ادائیگی مجہول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارا پیریڈ ہے فیضان تجوید کا، یہ جو کتاب ہم پڑھیں گے، تو اس کے اندر یہی چیزیں بیان کی جائیں گی کہ بھئی مخارج کسے کہتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کا مطلب کیا ہے، کون سے حروف کو کیسے پڑھنا ہے، کون سے حروف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، مد کیا ہوتی ہے، حرکت کیا ہوتی ہے، اور جتنے بھی حروف ہیں قرآن مجید کے اندر یا قاعدے کے اندر، مدنی قاعدہ ہو گیا، جو بھی قاعدہ ہو گیا، تو ان کے ہر ایک حروف کے ادا ہونے کی جگہ بیان کریں گے کہ بھئی با لفظ یہاں سے ادا ہوگا، فا لفظ یہاں سے ادا ہوگا۔ اسی طرح جو دوسرے حروف ہیں، حروف حلقی ہو گئے یا حلق سے ادا ہونے والے حروف، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف، ان تمام حروف کا اس کتاب کے اندر بیان ہوگا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن مجید عرب کے لہجے میں پڑھو، جب قرآن مجید پڑھو تو عرب کے لہجے میں پڑھو، جس طرح عرب مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بس بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے جو دینی علوم ہوتے ہیں، چاہے وہ انگلش ہو گیا، چاہے وہ دنیاوی طور پر فزکس بایولوجی کے یہ جو ہوتے ہیں، تو ان پر ہم بھاری رقم بھر کر بھی ایک ان کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صرف دنیا میں کام آئے گا، لیکن پھر بھی وہ اس پر بھاری رقم، اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں دنیا کی وجہ سے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دنیا میں ہی کام آئے گا، لیکن قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو تمام کتب کی، تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن مجید ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لوگ سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن مجید تو بندہ کم از کم خود بھی صحیح پڑھے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بھی اس کی ترغیب دلائے کہ وہ قرآن مجید صحیح سے ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید صحیح سے سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم یہ کتاب شروع کرتے ہیں، فیضان تجوید، سماعت کر۔ جی، فیضان تجوید، تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں۔ کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ علم کا نام، جو بھی علم، جو بھی فن ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نحو ہو، صرف ہو، چاہے وہ دنیاوی طور پر طب ہو، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، تو یہ جو جتنے بھی فن ہیں، سب سے پہلے جو فن ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس فن کا سب سے پہلے علم کا نام معلوم کرنا ضروری ہے۔ علم کا نام، اس کی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت، حکم اور فائدہ جاننا ضروری ہے، تاکہ اس علم کو حاصل کرنے والے طلباء کو رغبت حاصل ہو اور اس علم کا حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ ایک منٹ میں آتا ہوں۔
جی، کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ جو فن پڑھ رہے ہیں اس فن کا نام، پھر اس فن کی تعریف ڈیفینیشن۔ جیسے اگر میڈیکل پر پڑھ رہے ہیں تو میڈیکل کے اندر ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے کہ بھائی میڈیکل اس کا جو شعبہ ہے تو اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے۔ پھر اس شعبے کے اندر، اس فن کے اندر، اس علم کے اندر کون سی چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ جیسے ہم صرف کے اندر آتے ہیں تو صرف کے اندر سیگے سیگے کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے، تو صرف کا موضوع سیگا ہے، سیگے کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اسی طرح جب ہم میڈیکل کو دیکھتے ہیں تو میڈیکل کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، میڈیکل کے اندر انسان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طرح غرض و غایت، یعنی اس علم کو، اس فن کو ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد حکم، یہ فن سیکھنا، یہ علم سیکھنا کیسا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ ٹھیک ہے، حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فائدہ، یہ علم حاصل کرنے کے بعد فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ اس علم کو حاصل کرنے والے طلباء کو رغبت حاصل ہوگی، یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو علم حاصل کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو تجوید کی تعریف، ڈیفینیشن آف تجوید۔ تجوید کا لغوی معنی ہے التحسین والاتیان بالجید، التحسین والاتیان بالجید، یعنی سنوارنا، خوبصورت کرنا، اور کسی کام کو عمدگی کے ساتھ کرنا۔ کوئی کام ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا، یا کوئی چیز ہے اس کو سنوارنا، خوبصورت کرنا، تو یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اس کی لغوی معنی ہے، لفظی معنی۔ اور تجوید کا اصطلاحی معنی کہتے ہیں ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها، یعنی تجوید، علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح، صحیح ادا کرنے اور تحسین، خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو تجوید ہے، تجوید ایسا علم ہے جس علم کے بارے میں، جس علم کے اندر ہمیں حروف کے مخارج پتہ ہوتی ہے۔ مخارج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، مخرج، مخارج مخرج کی جمع ہے، تو مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ حروف کے مخارج کا مطلب ہے کہ منہ کے اندر جو لفظ جہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسے با، با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتی ہے، تو با کا مخرج ہونٹ ہے۔ تو جو حروف جہاں سے ادا ہوتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے، اس کو ہم اس حروف کا مخرج کہتے ہیں۔ تو اس علم کے اندر حروف کے مخارج، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ اور ان کی صفات، اور حروف کو صحیح ادا کرنے اور حروف کو خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یعنی اس علم میں ہمیں پتہ چلے گا کہ حروف کو صحیح کیسے ادا کریں، حروف کو خوبصورت کیسے ادا کریں، تو یہ اس علم کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علم تجوید کا موضوع کیا ہے، تو کہتے ہیں علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، جن کی تعداد 29 ہے۔ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں، حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ ان کے 3 نام ہیں، حروف تہجی، حروف مفردات اور حروف ہجا۔ تو علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علم تجوید کی غرض و غایت۔
علم تجوید کو حاصل کرنے میں کیا غرض ہونی چاہیے؟ علم تجوید کی غرض و قید یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجے میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے اور غلط و مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ قرآن پاک کو غلط نہ پڑھا جائے۔ یہ فن اس لیے پڑھا جاتا ہے، اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ قرآن کو ہم صحیح سے پڑھیں، قرآن کو مجہول غلط انداز میں نہ پڑھیں، اور اگر ان امور کو بجا لانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ حاصل ہوگا۔ دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، یعنی اگر ہم یہ علم سیکھیں اور اس علم سیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم تجوید کا حکم کیا ہے، اس کو سیکھنا کیسا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا پھر سنت ہے؟ تو کہتے ہیں علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے جنازہ ہے، یعنی محلے میں پڑوس میں کوئی ایک بندہ سیکھ لے تو باقیوں پر کیا ہو جاتا ہے، اس سے ان کو گناہ نہیں ملتا، اس کو فرض کفایہ بولتے ہیں۔ جی کچھ بول رہے تھے؟ وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک ادا کرے تو بقیہ پہ معاف ہو جاتا ہے یا اس طرح سے؟ جی جی، فرض کفایہ کا یہی مطلب ہے، لیکن آگے بیان کریں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، علم تجوید حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ ایک ہے علم تجوید پڑھنا، ایک ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک صحیح سے پڑھنا یہ فرض عین ہے، ضروری ہے، ہر ایک پر فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، ہر ایک کو پڑھنی ہے، تو اسی طرح قرآن پاک بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، ہر کسی کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ حضرت علامہ ملا علی کالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ثم هذا العلم لا خلاف في انه فرض کفایت والعمل به فرض عین، اس علم کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ فرض کفایہ، یعنی سب کے نزدیک یہ علم فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، یعنی ہر لفظ دوسرے لفظ سے جدا ادا کیا جائے، جیسے زال اور زو، ان دونوں کے اندر فرق کیا جائے۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، زو کو جدا ادا کیا جائے، اس کا مخرج جدا ہو، اور زال کا مخرج جدا ہو۔ اسی طرح قوف کا اور کاف کا، ان دونوں کا مخرج جدا ہے، تو ہر حرف کو اس طرح ادا کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا ضروری ہے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے، بغیر اس کی نماز قطعاً باطل ہے۔ تجوید کے بغیر قرآن پاک اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز قطعاً باطل ہے، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابتدائی ضروری باتیں تھیں، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل آگے پڑھیں گے، مطلب یہ یاد کرنی ہے یا ذہن یہیں تک نشین رکھنی ہے بس؟ جی یہ یاد کرنی ہے صحیح والی یا بس ذہن میں نہیں، یاد رکھنی ہے کرنا ہے، یہ زبان باتیں؟ یاد کرنا ہے، یہ سارے چیزیں یاد کرنی ہے، میں کل پوچھوں گا انشاءاللہ۔ آسان چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ یاد کریں گے تو آپ کو